مقدمات ہیں، تنہائی ہے اور گرفتاری کے خدشات ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف ہر طرف سے مشکلات میں گھر چکے ہیں۔ ان کے خلاف مسلسل بری اور سخت خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ پے در پے مقدمات بھی بنائے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھی باجماعت ان کی جماعت بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف کو جی ایچ کیو حملہ کیس میں بھی ملزم نامزد کر دیا گیا ہے۔ نیب قانون میں جو ترمیم کی گئی ہے اس سے بھی یہی تاثر مل رہا ہے کہ یہ ترمیم خاص طور پر چیئرمین تحریک انصاف کے لیے لائی گئی ہے اور اب تحریک انصاف پر پابندی کے لیے بھی عدالت سے رجوع کر لیا گیا۔ اون چودھری نے تحریک انصاف پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست جمع کرا دی ہے۔ یہ اون چودھری وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر بھی ہیں اور استحکام پاکستان پارٹی کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل بھی ہیں۔ ذاتی حیثیت میں دائر کی گئی اس درخواست میں الزام لگایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی ریاست اور ملکی اداروں کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے قومی اداروں اور شہداء کی یادگاروں پر حملے کیے گئے۔ درخواست میں یہ موقف بھی اپنایا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین نے عدلیہ مخالف نفرت انگیز تقاریر کی۔ درخواست کے مطابق چیئرمین تحریک انصاف نے نہ صرف بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی بلکہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی کے مرتکب بھی ٹھہرے۔ پٹیشن میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین پارٹی رہنما اور تحریک اراکین پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف مسلسل حملہ آور ہیں۔ ان کی جانب سے عوامی اور دفاعی املاک پر حملے کیے گئے، انہیں جلایا گیا، تباہ کیا گیا اور لوٹ مار کی گئی۔ پٹیشن میں کہا گیا کہ اسلام اور آئین پاکستان جمہوریت، آزادی، برابری اور برداشت کی ضمانت دیتا ہے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین نے آئین کو پامال کیا۔ وہ ماضی میں بھی شاہراہیں بند کرتے رہے، عدالت عظمیٰ کے سامنے دھرنے دیتے رہے۔ ان کے غیر قانونی دھرنوں کی وجہ سے چینی صدر کا دورہ بھی منسوخ ہوا۔ درخواست کے مطابق تحریک انصاف اس کے چیئرمین اور عہدیداروں نے عوام کے بنیادی حقوق کو نقصان پہنچایا۔ یہ اقدامات آئین اور جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ سپریم کورٹ میں دائر کردہ اون چودھری کی درخواست میں کہا گیا کہ چیئرمین تحریک انصاف اور پارٹی عہدیداروں کی جانب سے عدلیہ اور دفاع کے خلاف نفرت آمیز بیانات، عوامی املاک کا جلایا جانا اور لوٹا جانا آئین اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ پٹیشن میں چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے دفاعی افسران پر لگائے الزامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ ایسے الزامات سے فوج کو نقصان پہنچایا گیا، دفاعی املاک اور کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کر کے دہشت گردی کا ارتکاب کیا گیا، اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے مہم چلائی گئی۔ درخواست کے مطابق آئین پاکستان شہریوں کو ملک، آئین اور اداروں سے وفادار رہنے کا کہتا ہے، لیکن تحریک انصاف، اس کے کارکنوں، حامیوں اور عہدیداروں نے اس کے الٹ کیا۔ اون چودھری کی درخواست میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ کیا چیئرمین تحریک انصاف کے بیانات سے معاشرے، عدلیہ، مقننہ اور دیگر اداروں کو نقصان پہنچا؟ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب تحریک انصاف کے چیئرمین اسمبلی کا حصہ تھے اس وقت بھی ان کا رویہ جمہوریت اور جمہوری اداروں کے لیے تباہ کن تھا، لہذا تحریک انصاف اسی لائق ہے کہ اسے تحلیل کر دیا جائے۔ درخواست میں یہ تمام دلائل تحریر کر کے عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ تحریک انصاف کے اقدامات کو غیر آئینی قرار دے کر اس پر پابندی لگائی جائے، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا یہ تمام اقدامات، تمام الزامات کسی بھی جماعت پر پابندی کا سبب بن سکتے ہیں؟ ہمیں جوائن کیا ہے جناب حسن رضا پاشا صاحب نے، ماہر قانون۔ سر بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ پاشا صاحب، یہ جو بھی الزامات جو میں نے پڑھ کر بھی سنائے ہیں، کیا یہ تمام عمران خان کے اوپر الزامات لگائے گئے، جتنے بھی الزامات لگائے گئے ہیں، کیا ایک فرد پر لگائے گئے الزامات پوری پارٹی پر پابندی کا سبب بن سکتے ہیں؟ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو ملکی قانون میں اس کی سزا موجود ہے، اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے، اس کا فرض جرم لگ سکتا ہے، اس کو سزا یا جزا ہو سکتی ہے۔ لیکن اس بنیاد پہ کسی پہ پابندی لگانا، اور وہ بھی پولیٹیکل پارٹی پہ، وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی بینیفٹ ملے گا یا ایسا ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی، کیونکہ ہر کسی کو اپنے نظریات کا ودن پیرامیٹرز گیون بائی دیز کانسٹیٹیوشن ان کو اظہار کا حق حاصل ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز خاص طور پہ اپنے منشور کے مطابق کام کر سکتی ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ میری جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی پولیٹیشین پہ پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ اس سے کوئی اچھا تاثر نہ تو اندرون ملک میں اور نہ ہی بیرون ملک کوئی اچھا تاثر قائم ہوگا۔ اچھا، ایک تو آپ کی رائے ہے نا سر کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے،
میں پوچھ رہا ہوں کہ قانونی نقطہ نظر کیا ہے؟ کیا عمران خان پر لگائے گئے الزامات ان کی پوری پارٹی کو مشکل میں ڈال سکتے ہیں؟ کیا پوری پارٹی پر پابندی لگ سکتی ہے سر؟ میرا خیال ہے نہیں. دیکھیں جنہوں نے جو ایکٹس کیے، گھیراؤ جلاؤ کیا، آپ نے پوری ایویڈنس جیو فینسنگ کر کے آپ نے 102 بندے جو تھے ان کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں بھیج دیا. باقی جو سیولینز ہیں وہ ان کا ٹرائل سیولین کورٹ میں ہو رہا ہے. تو یہ آپ سارا ایک جو میکنزم ہے، جو لا آف لینڈ ہے، اس کے مطابق آپ کاروائی کر رہے ہیں. تو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ایکٹ کیا ہے، کوئی کریمنل ایکٹ کیا ہے، تو اس کی سزا ان کو مل جائے گی. لیکن دیکھیں اس پارٹی میں بے گناہ لوگ بھی ہیں، اس پارٹی میں پولیٹیکل ورکرز بھی ہیں، اس پارٹی میں عام شہری بھی ہیں، اس پارٹی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو سیولینز، مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس یا اپر کلاس بھی ایون ہے. تو سارے تو اس طرح کے نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے پارٹی پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے. اگر صرف عمران خان کی بات کی جائے تو خالی عمران خان امپلیکیٹ ہوتے ہیں کیا؟ ان کو سزا ہوگی؟ دیکھیں جو مائنڈ سیٹ ہے عمران خان کے حوالے سے، جو ان کی تقاریر تھی پچھلے 1.5 سال سے وہ یا 1.25 سال سے، وہ خاص ٹارگیٹڈ ہوتی تھی. 2-4 پولیٹیشنز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا اور ایک انسٹیٹیوشن کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا ہوا تھا، اور اس کو انہوں نے کوئی موقع بھی جانے نہیں دیا. جو بھی نیگیٹیوٹی ان کی حکومت کے ساتھ اٹیچ ہوتی تھی اور کنسیڈر کیا جاتا تھا، اس کو وہ کہتے تھے جی میرا تو اس میں نہیں ہے، یہ تو فلاں نے کی ہے. پھر انہوں نے نام رکھے ایسے، کبھی میر جعفر، کبھی میر صادق کہا، کبھی ڈرٹی ہیری کہا. دیکھیں جب گالیاں دینے والی بات ہے اور پبلک کے یا اپنے ورکرز کے مائنڈز کو ڈیورٹ کرنے والی بات ہے ہیٹرڈ کے حوالے سے، وہ اپنی جگہ پہ ایک موجود ہے. اور انہوں نے ٹارگٹڈ کاروائیاں کی ہیں، اور کچھ ایویڈنس جو ہمیں پتہ چلا ہے مختلف سورسز سے، تو وہ ایویڈنس موجود ہے کہ ایک ادارے کو میلائن کرنے کے لیے انہوں نے بیٹھک بھی کی، انہوں نے لوگوں کے وہ اکسایا بھی، بھڑکایا بھی، اوپن جلسوں میں بھی یہ کیا. تو یہ چیز اپنی جگہ پہ ایک موجود ہے. تو اس پر بھی ملکی قانون موجود ہے کہ آپ اس کے مطابق کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ پولیٹیکل پارٹی پہ پابندی جو ہے وہ نہیں لگنی چاہیے. اچھا، پر دیگر کیسز ہیں عمران خان پہ، توشہ خانہ کیس ہے، القادر ٹرسٹ کیس بہت اہم کیس ہے، اس میں بہت پیش رفت ہو رہی ہے، نیب بلا بھی رہا ہے ان کو، پیشیاں بھگت رہے ہیں وہ. دیگر کیسز میں کتنی جان ہے سر؟ جی بالکل. دیکھیں جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے اس میں ایک بالکل ایک واضح طور پہ ایک موجود ہے، ایک ایویڈنس موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف جتنے بھی کیسز کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں یا رجسٹرڈ ہوئے ہیں FIR، سب سے مضبوط کیس یہ ہے القادر والا. اس میں ان کے ساتھ جو تھے اس وقت کے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، جو کہ گورنمنٹ چینج ہوتے ہی باہر چلے گئے، وہ اس میں شامل ہیں. ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے، انویسٹیگیشن ان سے بھی کرنی چاہیے. تو یہ سب سے زیادہ مضبوط ہے. توشہ خانہ کی حد تک بھی ان کو ابھی فارغ نہیں کیا گیا، معاملہ ابھی ٹرائل کورٹ میں بھیجا گیا ہے. اور اس کے جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے TORs بنائے ہیں کہ یہ ہے ان باتوں پہ دونوں وکلاء کو سن کے ٹرائل کورٹ کوئی فیصلہ دے. تو وہ ابھی فارغ نہیں ہوئے، وہ تلوار ابھی تک ان پہ لٹک رہی ہے.